السلام علیکم جی. شہر جو طلب کرے تم سے علاج تیرگی، شہر جو طلب کرے تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. یعنی کہ اگر شہر آپ سے یہ کہے کہ جناب بڑا اندھیرا ہے، اس کا کچھ علاج کریں، لوڈ شیڈنگ بہت ہوئی ہے، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے نا، تو آپ شہر کو آگ لگا کے کہا کرو کہ دیکھو کتنی روشنی ہو گئی. ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا ہے جی. زمان بٹو صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے بیوروکریٹ ہیں، اور وہ بیچارے غلط جگہ پہ پاؤں رکھ بیٹھے. انہوں نے یہ بتا دیا قوم کو کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی. چھپی ہوئی چیز ہے. انہوں نے بتایا کہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے اننے وا اسٹے دے دیا اور 4 مہینے سے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بائی دا وے 5 سپٹمبر کو یہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے، اور وہ جج صاحب جو ہیں، یہ شاہد کریم صاحب نہیں، دوسرے جج صاحب، 2 ججوں نے اسٹے دے رکھا ہے. تو انہوں نے اس بنیاد پہ کیس نہیں سنا کہ جی اس پہ کے اوپر تو ایک ڈی بی بن چکی ہوئی ہے تو اس کو ریفر کر دیں. ڈی بی میں ابھی تک وہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوا. قوم کی جیب سے ججز کے ان تجاہل عارفانہ کے نتیجے کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے ہفتے تک 56 ارب روپیہ اضافی نکل چکا تھا، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ہے. ویسے بھی یہ جو شاہد کریم صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا گیا تو بڑے ہارٹ برننگ ہے اور بڑا وہ ہے، اور اب اگر ایلیویٹ کر بھی دیا جائے تو وہ چیف نہیں بن سکیں گے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو مطلب یہ نسلی جج جو ہوتے ہیں، جو جس کا باپ بھی جج، جس کا دادا بھی جج، ٹھیک ہے، جس نے آگے بچے کو بھی جج بنانا، یہ جو نسلی جج ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے بہت غلیظ ہیں. ایک نسلی جج نے صرف اس بنیاد کے اوپر بھٹو کو پھانسی لٹکا دی تھی، ایک بد نسلے نے، کہ اس نے مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا وقت کے اوپر، حالانکہ وہ بن گیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا. ایک اور بد نسلہ سی ثاقب نثار، اس بد نسلے گھٹیا آدمی نے نواز شریف کو اس لیے رگڑا دیا کہ جب میں پرماننٹ ہونا لگا تھا تو اس نے مجھے نہیں ہونا دیا تھا، پھر میں سال کے بعد پرماننٹ ہوا تھا. یہ اتنی کی غلاظت پہ اترتے ہیں. تو آج کل جو ہے وہ ماشاءاللہ، میں شاہد کریم صاحب کے بارے میں قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ لوگوں کی ہارٹ برننگ ہے کہ ہمیں وقت پہ سپریم کورٹ نہیں پہنچایا گیا، تو وہ اپنا انتقام لے رہے ہیں کہ مظاہر نقوی کو لے گئے اور ہمیں نہیں لے کے گئے. بھئی جیڑا لے کے گیا سی وہ کو انتقام لیندے، اس کی تو آرتیاں اتار کے اس کو رخصت کیا ہے. فیض حمید کی بات کر رہا ہوں، اس کے تو ایک فون کے اوپر جو تھے وہ آرڈر جاری ہو جایا کرتے تھے. اور جناب میرا مطلب ہے کہ اب بندہ کیا کرے. لیکن بہرحال جی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. زمان بٹو صاحب جو تھے وہ پہلے وہ کین کمشنر بھی میرے خیال رہ چکے ہوئے ہیں، اور آج کل وہ سیکٹری خوراک تھے. انہوں نے چینی والے معاملے کے اوپر زبان کھول دی، اور زبان یہ کھولی کہ جناب ہم چینی کا کیا کنٹرول کریں. کہ 3 اقدامات پنجاب گورنمنٹ نے لیے تھے کہ چینی جو شوگر مل سے نکلے اس کا باقاعدہ ٹریک ریکارڈ رکھنے کی ہمیں اجازت دی جائے. ایک سافٹ ویئر بنا لیا تھا کہ جو بھی نکلے گی اس کا اندراج اس میں ہو جائے گا، یوں پتہ چل جائے گا وہ چینی کہاں گئی ہے. اس کے خلاف بھی اسٹے دے دیا. چینی نیسیسری آئٹم ہے، اس کی پرائس فکس کرنے کی اجازت دی جائے. شاہد کریم صاحب نے کہا نہیں، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، وہ اسٹے دے دیا. اس کے بعد جو چھاپے مارنے شروع کیے اور برآمد کرنا شروع کیا، آپ کیسے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اس پہ اسٹے دے دیا. انہوں نے کہا ان 3 اسٹے کی موجودگی کے اندر ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو پھر اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر ہمیں یہ خبر پہنچائی گئی کہ جناب حافظ صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ محکمہ خوراک کے افسران کو ظاہر ہے اس میں بٹو صاحب بھی ہوں گے، بلا کے کہا کہ پائیو تو مطلب کہ ہولڈنگ جو ہے جو ذخیرہ شدہ ہے. بائی دا وے یہ ایک متھ بن گئی ہوئی ہے، میرا خیال ہے اب کافی حد تک غلط ہو گئی ہے. یہ ثابت ہو گئی ہے میری ذاتی اطلاع کے مطابق، اب چینی افغانستان برآمد نہیں کی جاتی. برآمدگی کا وہ لے لیا جاتا ہے، ریفنڈ لے لیا جاتا ہے، انسینٹو لے لیا جاتا ہے، جو حکومت نے ان کو کرائے کی شکل کے اندر دینا ہوتا ہے برآمد کنندگان کو، وہ وصول کر لیا جاتا ہے. لیکن وہ چینی جو ہے وہ بلوچستان کے کسی دور دراز ایسے حصے کے اندر جو پنجاب کے اور سندھ کے نزدیک ہوتا ہے وہاں پہ جا کے چھپا دی جاتی ہے. اب جلال آباد کے ویئر ہاؤسز کے اندر یہ چینی نہیں بھیجی جاتی. تو اگر بلوچستان کے اندر کوئی میرا مطلب ہے کہ اچھا آفیسر لگا ہو تو وہاں سے کچھ 5-6 لاکھ ٹن چینی برآمد کی جا سکتی ہے. وہ وہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤسز کے اندر چھپا کے رکھی گئی ہے. اب جلال آباد والے دن گئے.
پہلے یہ جلال آباد بھیجا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے ویئر ہاؤسز میں وہ چینی رکھ دیا کرتے تھے، پھر چینی یہاں پہ مہنگی ہوتی تھی، پھر وہاں سے منگوا لیتے تھے۔ اب طالبان نے کہا کہ جی اپنا کاروبار اپنے ول کرو، ساڑھے نہ لے کے آیا کرو، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی کرایہ بہت زیادہ ہو گیا تھا نا، اساف وہ جو امریکی فورسز آئے نا تو ان کی وجہ سے ٹرکوں کا کرایہ بہت ہو گیا تھا، تو سارا پروفٹ تو اس میں اٹھ جاتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے بلوچستان کے اندر کچھ ویئر ہاؤسز اور ہائیڈ آؤٹس رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ چینی جا کے چھپا دیتے ہیں ہمارے شوگر ملر جو ہیں، اور یہاں پہ شور مچوا دیتے ہیں کہ چینی کی شارٹیج ہے، چینی کی شارٹیج ہے، چینی کی شارٹیج ہے۔ چینی کی شارٹیج نہیں ہوتی بھائی، 98 روپے والی چینی 190 پہ مل رہی ہے، لیکن چینی تو مل رہی ہے نا۔ یہ کوئی کام چینی کے بغیر رک تو نہیں نہ رہا۔ کیا مٹھائی بننا رک گئی؟ کیکس اینڈ بیکس اور گورمے بند ہو گئے، انہوں نے کہا ہم مٹھائی نہیں بنائیں گے؟ بن رہی ہے نا، ویسے وہ تو بنتی بھی وہ گلوکوز سے ہے، لیکن چلے، میرا مطلب ہے باقی جتنے بھی چینی کے کام ہیں کیا وہ رک گئے؟ نہیں رکے۔ اس کا مطلب چینی موجود ہے، صرف اس کو مینوپولیٹ کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ معاملہ ٹھیک کرنا ہے وہ ہمارے فوجی بھائی ہیں، جنرل صاحب کی ہدایت کے اوپر انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، اور جتنی دیر کے اندر انہوں نے یہ لرن کرنا ہے کہ یہ حرام توپی ہے، اتنی دیر کے اندر 200-250 ارب روپیہ جو ہے وہ چینی کے جو مافیا ہے اس کی جیب میں اضافی جا چکا ہونا ہے۔ بھائی وہ کاکول کے گریجویٹ کو یا او ٹی ایس کے گریجویٹ کو کیا پتا کہ چینی کے اندر پچھلے کم از کم 40 سال سے کیا حرام توپیاں ہو رہی ہیں؟ وہ لرن کرے گا نا، جا کے کسی سے پوچھے گا، کسی ماہر کو بلائے گا، بریفنگ لے گا، اسے ہفتے 2 ہفتے لگ جائیں گے وہ انفارمیشن ابزارو کرنے کے اندر، اتنی دیر میں واردات ڈل چکی ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے سر، چینی کا مسئلہ کچھ ہے ہی نہیں، چینی کا مسئلہ صرف یہی ہے، بلوچستان کے 95% رقبے کے اوپر رینجرز ہے یا لیویز ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جتنے ان کو پتہ ہوگا کس ویئر ہاؤس کے اندر کتنے ہزار اور کتنے لاکھ ٹن چینی چھپائی گئی ہوئی ہے، وہاں پہ چھاپا ماریں، وہ چینی برآمد کریں، اوپن مارکیٹ میں ڈال دیں، چلیں اوپن مارکیٹ میں ڈالیں، سی ایس ٹی میں ہی ڈال دیں، یوٹیلٹی سٹور پہ ہی ڈال دیں، ٹھیک ہے، وہ چینی کے ریٹس کو نیچے لے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اسی طرح باہر افغانستان کو جانے والے چینی کے ٹرک روک دیں، ان کو کہیں کچھ دن وقفہ کر لیں، جس طرح انہوں نے ڈالر کی سمگلنگ کے اندر وقفہ کیا ہے وہاں پہ متعین حکام نے، اس طرح چینی کی سمگلنگ کے اوپر بھی وقفہ کر لیں۔ لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر سال یہ کسی اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ کہ چینی کے مل مالکان جاتے ہیں حکومت کے پاس، حکومت ہے پی ٹی ایم کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2.5 لاکھ ٹن چینی زیادہ ہے، یہ ہماری پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ چاچو جو ہیں وہ محکمہ خوراک کو کہتے ہیں، یا یہاں پہ جو بھی چیف منسٹر تھے وہ محکمہ خوراک کو کہتے ہیں، میرا خیال چاچو ہی کہتے ہیں، چاچو جو ہے وہ محکمہ خوراک کو کہتے ہیں، ویسے کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح اشتہار پی ٹی آئی کی حکومت نے جاری کی ہے، اور پیمنٹ جو ہے وہ جو یہ ان کی تھی نا خاتون مریم اورنگزیب نے کی، اور لانتیں ساری مریم اورنگزیب نے پی ڈی ایم کی حکومت کو ڈلوائیں، ٹھیک ہے، اور کلیریفائی نہیں کیا، خاتون کی مستقل مزاجی دیکھیں، چونکہ پی ڈی ایم کی ہو رہی ہے نا ایسی تیسی، تو مریم اورنگزیب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں اگر عمران احمد خان نیازی کی تھوڑی سی ہو رہی ہوتی تو مریم اورنگزیب طرف پڑتی، طرف نہیں بیٹھ جاتی اس خاتون کو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی کلیریفیکیشن نہیں کی کہ بھائی جان یہ تو پچھلی حکومت نے پائل اپ چھوڑے تھے، پیمنٹس چھوڑی تھیں، وہ ہم نے کرنی تھی، ورنہ سرکار ڈیفالٹ ہو جاتی میڈیا مالکان کے ہاتھوں، تو لہٰذا ہمیں وہ پیمنٹ دینا تھی، وہ تو ہم نے ان کی چھوڑی ہوئی 8-10 ارب روپے کی ادائیگیاں کی ہیں، تو آپ اسے ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں۔ اور ویسے بھی یہ جولائی 2021 سے لے کے جون 2022 تک کی ادائیگیاں ہیں، 1 سال کی، اس کے اندر 10 مہینے جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے شامل ہیں نا، تو خیر، لیکن وہ جھوٹ کو سچ کر دکھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے اس جھوٹ کو بھی وہ سچ کر دکھائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ میرا خیال اس وقت پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت تھی، تو پنجاب حکومت نے خط لکھ دیا وفاقی حکومت کو کہ جناب یہ شوگر ملرز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی چینی زیادہ ہے، لہٰذا اس کو برآمد کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ وفاقی حکومت کے اندر میچ پڑ گیا، پیپلز پارٹی کے ذکا اشرف صاحب جو آج کل پی سی بی کے چیئرمین ہوتے ہیں، انہوں نے وہ جو ہیں سندھ کے جو ہے وہ وفاقی وزیر
ہاں نوید قمر صاحب، قمرالدین شاہ صاحب کے صاحبزادے نوید قمر صاحب چونکہ کامرس کے منسٹر تھے. اب کامرس کا منسٹر جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے بلیک میل کر رہا ہے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کو فائنلی بتایا گیا کہ جی یہ زرداری صاحب کی 16 ملوں کا معاملہ ہے، آپ نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی نے 2-3 باری حکومت چھوڑنے کی دھمکی بھی دی تھی نا. وہ اس طرح کا کام پھنسا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا. تو چاچو سلنڈر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی بھیج دیں. اب چینی گئی، میں کہتا ہوں نہیں گئی، وہ کہتے چینی چلی گئی. چلے ہم کہتے ہیں جی چینی چلی گئی، یہاں سے پاکستان سے برآمد ہو گئی، راتوں رات برآمد ہو گئی چینی، ٹھیک ہو گیا. جب انہوں نے وہاں پہ ڈسٹرکٹ کے ڈی سی اوز یا ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر سے یہ لکھوایا ہوگا کہ یہ ہمارا گڈاؤن ہے، اس میں اتنی چینی پڑی ہوئی ہے، صوبائی حکومت نے کسی بنیاد کے اوپر ہی رپورٹ مرتب کی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا. اب جب چینی کی شارٹیج پیدا ہوئی ہے تو کیا ان حکام نے شوگر ملوں سے یہ نہیں پوچھنا تھا کہ سر آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس اتنی چینی ہے، تو کہاں ہے وہ چینی؟ تبھی آپ کو برآمد کی اجازت ملی تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ زیادہ پیداوار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی چینی ہے، تو سر وہ کتنے ویئر ہاؤس دے چینی، یہ پوچھنا تھا. اور زمان وٹو صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ سر وہ آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی چینی ہے، مارکیٹ میں اتنی آ رہی ہے، تو باقی چینی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھنے کی نوبت تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے، ایسی بات تم زبان پر لائے کیوں ہیں؟ تم ہو صرف آدمی اور ہم ہیں پولیس کے آدمی، بیٹھے ہیں سرے راہ گزر، کوئی گزر کے جائے کیوں. وہ کیا ہے انور مسعود صاحب کا قطع کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے روکا ہے ہم کو کس لیے؟ کہنے لگا کہ ایسی بات تم زبان پر لائے کیوں؟ تم ہو صرف آدمی اور ہم ہیں پولیس کے آدمی، بیٹھے ہیں سرے راہ گزر، کوئی گزر کے جائے کیوں. تو وہ آگے سے شوگر ملنے والے نے کہا تمہاری اتنی جرت ذات کا وٹو اور ہم کو پوچھے ترینوں کو ہیں کہ جناب چینی کہاں گئی؟ ادھر ادھر کتنے ہو گئی ہونی ہے، سانوں کی پتہ، ہٹاؤ جی انہوں. ٹھیک ہے، اب ترین صاحب جو ہیں ان کے بارے میں راوی یہ کہتا ہے کہ وہ پنڈی والوں کے فیورٹ ہیں، اور یہ وٹو صاحب جو ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وٹو صاحب کے پیچھے حافظ صاحب کا ہاتھ ہے، لیکن جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وٹو صاحب کو حافظ صاحب کے کہنے کے اوپر ہٹایا گیا ہے یا ادھر سے پریشر آیا ہے، کیونکہ ترین صاحب لاڈلے ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی تھی جس کے اندر شوگر سمگل ہوتی ہوئی پکڑی جا رہی ہے، اور وہ جو سمگل کی جا رہی ہیں بوریاں وہ جمال دین والی شوگر مل کی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اگر پکڑی جا رہی ہیں جمال دین والی شوگر مل کی تو وہ انہی کی دکھائے گا نا، وہ سانگڑ شوگر مل کی تھوڑی دکھا دے گا زرداری صاحب کی نکال کے، ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے وہ انہی کی دکھائے گا، وہ آبادگار شوگر مل کی تھوڑی دکھا دے گا. وہ جے ایس والوں کی وہ کون سی شوگر مل ہے، اس کی عباس شوگر مل، اس کی تھوڑی دکھائے گا. جو پکڑی گئی ہیں سمگل ہوتے ہوئے وہ انہی کی بوریاں دکھائے گا نا. تو وہ بوریاں دکھانا جو تھا یا اس کی ویڈیو، حالانکہ میرا خیال ہے زمان وٹو صاحب نے کہاں دکھایا ہوگا، وہ تو کسی اور نے اس کی ویڈیو بنا کے تو لیک کر دی ہوگی. ویڈیو بن جائے تو پھر لیک ہو ہی جاتی ہے، تو انہوں نے کہاں دکھایا ہوگا. لیکن رگڑا لگ گیا بیچاروں کو، ان سے فوری طور پہ بڑے ہیوملیٹنگ طریقے سے جو ہے وہ کر دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نقوی صاحب نے ایسی حرکت کی. نقوی صاحب کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کر سکتے، کسی اور نے کیا ہے، کہا یہی جا رہا ہے. ویسے نقوی صاحب دیکھیں، اگر نقوی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کو انکار کر سکتے ہیں کسی کام میں، تو جہانگیر ترین کو تو بڑے آرام سے انکار کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی کہ نقوی صاحب نے جہانگیر ترین کہنے پہ ہٹایا ہو گیا ہوگا، بلکہ ان کے کہنے پہ ہٹایا گیا ہے جن کے لاڈلے جہانگیر ترین صاحب ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے جن کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی چھوڑی. تو بہرحال جی جو بھی ہوا ہے برا ہوا ہے. ایک افسر کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے، اس نے اصولوں کے اوپر سٹینڈ لیا تھا اور اس کو ان کے عہدے سے ہٹا کر آپ کو اور مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ مافیا کے زیر کمان ہے، اور مافیاز یہاں پہ رول کرتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر منسٹر ہو یا کوئی الیکٹڈ منسٹر ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. مافیا جو چاہے گا جس طرف کو چاہے گا سٹیئر کر کے لے جائے گا. آپ شوگر ملر مافیا کی ڈٹائی اور غنڈہ گردی اور گھٹیا پن کا لیول دیکھیں
کہ وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جان جو ڈیٹا آپ نے دکھا کے شوگر ایکسپورٹ کی تھی اس کے مطابق جو ہے آپ کے پاس شوگر ہونی چاہیے اور اس وقت ریٹ جو ہے وہ 89 روپیز ہونا چاہیے پر کے جی. تو یہ 189 کیسے ہو گیا؟ یہ اس کا جواب اگر کوئی طلب کرے صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.